بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکلمۃ الطیبہ صدقہ، پیار سے بولا کرو، صدقہ ہے۔ اللہ اللہ، پیار سے بولا کرو۔ تو کس سے پیار سے بولے؟ سماج اور معاشرے میں کچھ خواتین ایسی ہیں، جب ہم مولویوں سے ملتی ہیں تو کہتی ہیں مولانا صاحب 10 سال سے رہ رہے ہیں اپنے میاں کے ساتھ، کبھی بھی پیار سے بولے ہی نہیں۔ اچھا، صرف ایک ہی طرف کا مسئلہ نہیں ہے، دوسری ادھر سے شوہر جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے اب رات ہی کو جائیں گے، کہتا ہے رات کو جائیں۔ کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ مولانا صاحب نہ پوچھئے، تھک گئے، مگر کبھی بھی میری بیوی پیار سے نہ بولی، کبھی بھی پیار سے نہ بولی۔ ہائے رے، اللہ نے کیسا معاشرہ! الکلمۃ الطیبہ صدقہ، پیار سے۔ کس سے پیار سے بولا جائے؟ اپنی ماں سے پیار سے بول دو، اپنے باپ سے محبت سے بول دو، اپنی شریک حیات سے الفت بھرے لہجے میں بول دیا کرو، بیوی میاں سے۔ کیوں مولانا؟ الکلمۃ الطیبہ صدقہ، پیار سے بولا کرو، یہ صدقہ بن جائے گا۔ کیسا سماج و معاشرہ ہے! اپنی بیٹی سے پیار سے بولو، اپنے اولاد سے پیار سے بولو، اپنے پڑوسی سے پیار سے بولو۔ یہ دیکھ رہے معاشرہ بن رہا ہے۔ اتنے ہی نہیں، میرے نبی نے کہا، اس کے بعد ارشاد فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ۔ اچھا، سماج و معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بہت میرا مجمع مجھے معاف کرے گا، کچھ لوگ ایسے، اب آپ پڑھیے گا اپنے اپنے محلے میں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھیں گے اماں کبھی مسکراتے ہی نہیں۔ بھائی مسکرایا کرو، بھائی مسکرایا کرو، مسکرانا چاہیے۔ کبھی نہیں مسکراتے، کبھی چہرے پہ ہنسی آتی ہی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے جن کی آنکھ سے آنسو نہیں گرتا۔ دونوں مشکل ہے، دونوں۔ آنسو نہیں گرتا تو راستہ کیا مولانا بتا دیجئے؟ پھر غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو، فقراء کے ساتھ بیٹھا کرو، اس لیے کہ جس کا دل مر جاتا ہے ایسے دل سے آنسو پھر نہیں نکلتا ہے۔ دل مرنے کی علامت ہے۔ دل کو زندگی کس سے ملتی ہے؟ غرباء کے ساتھ بیٹھنے سے، فقراء کے ساتھ بیٹھنے سے، مساکین کے ساتھ بیٹھنے سے۔ اسی لیے معصوم کا فرمان ہے، لا تحقرن احدا من المسلمین فإن صغیرکم عند اللہ کبیر۔ اس زمین پہ چلنے والوں میں سے کسی ایک کو ہرگز چھوٹا نہ سمجھ لینا، کسی ایک کی توہین نہ کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے تم چھوٹا سمجھ رہے ہو نا، وہ اللہ کے نزدیک عظمتوں کا مالک ہے، وہ اللہ کے نزدیک عظمتوں کا مالک ہے۔ تبسموں کا، پھر سے پڑھتا ہوں، ہر معروف کام صدقہ ہے۔ دوسری حدیث پڑھ دی، الکلمۃ الطیبہ، اما بولنا چاہیے۔ اپنی عجیب باتیں ہیں، آج کا سماج و معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ جس ماں نے 9 ماہ شکم میں رکھا ہے وہ ترس جاتی ہے کہ بیٹا پیار سے بول دے۔ کتنا بد نصیب انسان ہے، کتنا بد نصیب انسان ہے جو اپنی ماں سے پیار سے نہ بولے۔ خدا کی قسم، میں اپنے جوان بھائیوں کے لیے اتنا کہنا چاہتا ہوں، جس فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے نا تو اسی نیت سے اپنی ماں کے ہاتھ کا بوسہ دیا کرو، اپنی ماں کی پیشانی کو چوما کرو، اور ہو سکے تو اپنی ماں کے تلوے کو چوم کے سویا کرو۔ شیخ آدم انصاری بنے ہی ہیں اسی ماں کے احترام کے صدقے میں، جس نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو چوم چوم کے رات میں جو سویا ہے نا، جب وہ عالم بنا تو اسے شیخ اعظم انصاری کہا جاتا ہے، اسے شیخ۔ الکلمۃ الطیبہ صدقہ، پیار سے بولا کرو۔ آخر جاتا کیا ہے؟ ایک بات جب آ گئی تو اتنا کہوں، ہاں تیسری حدیث پڑھوں، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، مسکرایا کرو اپنے بھائی کے لیے۔ اگر تم نے اپنے بھائی کے لیے مسکرا دیا تو یہ صدقہ ہو جائے گا۔ UK میں، یورپ میں جب عام آدمی چلتا ہے نا، 2 مرتبہ اگر نظر ٹکرا گئی، 2 مرتبہ، تو تیسری مرتبہ میں دیکھ کے مسکرا دے گا۔ اللہ اللہ، تیسری مرتبہ میں دیکھ کے مسکرا دے گا۔ میرے نبی نے، دیکھیے اسلام کیسا معاشرہ بنایا ہے۔ میرے نبی نے ایک جگہ فرمایا ہے، انکم لن تسعوا الناس باموالکم
دیکھو میں اگر تم سے کہوں، یہ نبی کا فرمان ہے، اگر میں تم سے کہوں کہ لوگوں کو پیسے دو تو ایک آدمی سب کو پیسے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، لیکن ایک چیز دے سکتا ہے۔ آپ بتائیے، آپ بتائیں نا۔ پیسہ تو بھائی مجھ سے اگر کوئی کہے کہ آپ سب کو ہے ہی نہیں تو دیں گے کہاں سے، اور کتنا لائے گا؟ مگر آپ بتائیے کیا چیز دے سکتا ہے؟ ایک آدمی ایک چیز سب کو دے سکتا ہے۔ یہی میرے نبی نے کہا فَسَعُوهُمْ بِبَسْطِ الْوَجْهِ وَحُسْنِ الْخُلْقِ، کیا تم دوسروں کے لیے مسکرا بھی نہیں سکتے؟ اللہ اللہ، کیا تم دوسروں کے لیے مسکرا بھی نہیں سکتے؟ کہا دوسرے کو دیکھ کے مسکرا دیا کرو، دوسرے کو دیکھ کے۔ اچھا، یہاں تک جب بات آ گئی تو اتنی بات کہوں، توجہ کریے گا، ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ خوب، یہ دو تین حدیثیں، اب چوتھی حدیث پڑھوں گا، ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اور اتنی حدیثیں پڑھوں گا کہ عربی آنے لگے گی جو غیر علماء ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ میرا خود کا ذاتی نظریہ ہے کہ جب اہل بیت کے کلام نہ ہو تب تم اپنی کوئی بات کرو۔ جب ہمارے علم میں اطہار علیہ السلام نے علم کے سمندر بہائے ہیں تو ممبر پر آ کے بس انہی کی باتیں پڑھنا ہوگی۔ تم کیا ہوتے کیا ہو کہ تم اپنی باتیں پیش کرو۔ اب توجہ کریے گا، تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، مسکرایا کرو اپنے بھائی کو دیکھ کے، ماں کو دیکھ کے مسکرا دو، باپ کو دیکھ کے مسکرا دو، استاد کو دیکھ کے مسکرا دو، شاگرد کو دیکھ کے مسکرا دو، ہائے رے شریک حیات کو دیکھ کے مسکرا دو، شوہر کو دیکھ کے مسکرا دو، بیوی کو دیکھ کے مسکرا دو، صدقہ بن جائے گا۔ یہاں تک بات آ گئی تو کہوں، ایک بات پوچھوں، یہ بتائیے گھر میرا ہے، میرے گھر میں کس کی چلنا چاہیے، میری یا میری بیوی کی؟ اب آپ بتائیے گا، بتائیے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ بھئی گھر میرا ہے، کس کی چلنے چاہیے، میری یا بیوی کی؟ بتائیں نا، کس کی چلنا چاہیے؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور مل جل کر بر محمد اور آل محمد صلوات۔ خوب، گھر میرا ہے، کس کی چلنا چاہیے، میری یا میری بیوی کی؟ سوال، میں ہوتا کون ہوں جو میرے گھر میں میری چلے؟ میں ہوتا کون ہوں؟ میں کون ہوتا ہوں جو میرے گھر میں میری چلے؟ اچھا، بیوی کون ہوتی ہیں جو میرے گھر میں ان کی چلے؟ تو پھر کس کی چلے گی؟ تو پھر کس کی چلے گی؟ یہیں سے تو ساری مشکل ہوتی ہے، یہیں سے تو ساری مشکل ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، میرے معصوم نے کہا ہے کچھ گھر تو ستارے بن جاتے، وہ کون سا گھر ہے؟ یہی کہنا چاہوں گا، کچھ گھر ستارے بنتے۔ میں ہوتا کون ہوں؟ گھر میرا ٹھیک ہے، گھر میرا، مگر ہوتا کون ہوں میری چلے؟ اچھا، تو بیوی کون ہوتی ہے کہ ان کی چلے؟ میرا گھر ضرور ہے، لیکن میرے گھر میں نہ میری چلے گی نہ بیوی کی چلے گی۔ میرے گھر میں نہ میری چلے گی نہ بیوی کی چلے گی، پھر کس کی چلے گی؟ مذہب کی چلے گی، قرآن کی حکومت ہوگی، دین کی حکومت ہوگی، شریعت محمد مصطفیٰ کی حکومت ہوگی۔ جس گھر میں قرآن و مذہب و شریعت کی حکومت ہوتی ہے، حدیث کہتی ہے کہ اذال اہل السماء کما تضیء النجوم لاہل الارض، وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے نور افشانی کرتا ہے جیسا ستارہ زمین والوں کے لیے نور افشانی کرتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ گھر جہاں قرآن کی حکومت بنے ستارہ بنتا ہے۔ ستارے کی کیا خاصیت ہے؟ آپ بتائیے نا، ستارے کے، ستارہ کسی ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے؟
وہ دیکھتا ہے کہ اس کو نور دینا ہے، اس کو روشنی نہیں دینا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا ستارہ مسلمان اور غیر مسلمان دیکھتا ہے؟ کیا ستارہ قوم و مذہب کو دیکھتا ہے؟ جانے قربان ہو جائیں، ستارہ تو ہر نسل کو فائدہ پہنچاتا ہے، ہر قوم و مذہب و ملت کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جس گھر میں دین و مذہب و شریعت کی حکومت ہوتی ہے نا، وہ گھر تو ستارہ بن جاتا ہے۔ صرف کس کے لیے ذریعہ ہدایت بنتا ہے؟ محلے والوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، شہر کے لیے، بڑھتے بڑھتے ملک والوں کے لیے۔ اما زندگی گزارنا ہے تو ایسے جیا کرو جیسے اس گھر والے جیا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ بس پہلی حدیث کل معروف صدقہ، دوسری حدیث الکلمۃ الطیبہ صدقہ، تیسری حدیث تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، مسکرایا کرو صدقہ ہے، چوتھی حدیث کل خطوۃ، اسلامی معاشرہ کیسے بنایا؟ صدقہ صدقہ کہاں ہے؟ مگر صدقہ در اصل تعمیر معاشرے الہی کا نام ہے۔ کل خطوۃ تخطوها الی الصلاۃ صدقہ، جب بندے مومن اپنے گھر سے مسجد کی جانب روانہ ہوتا ہے نا، تو جو قدم زمین پہ پڑتے ہیں، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ہر قدم جو نماز کے لیے بڑھ جائے صدقہ کا، ہر قدم جو نماز کے لیے بڑھ جائے صدقہ ہے۔ پانچویں حدیث امرک بالمعروف صدقہ، اگر تمہارا بھائی راستے سے بھٹک جائے، راستے پہ راہ راست پہ لے آؤ، صدقہ ہو جائے گا۔ نہیک عن المنکر صدقہ، برائی کی طرف جا رہا ہے، برائی سے روک دو، صدقہ بن جائے گا۔ اور اگر تمہارے ڈول میں، اسے میرا مجمع غور سے سنے گا، یہ بتائیے کیا اس زمین پہ جینے کا حق صرف مجھے ہے؟ کیا صرف یہ حق ہے کہ میں صحت مند رہوں اور سماج اور معاشرے کی فرد چاہے جو بھی ہو مجھ سے کیا لینا دینا؟ یہ تو نہیں عزیزان، ہر فرد بشر کو اللہ نے محترم بنایا ہے۔ جانے قربان ہو جائیں، جوش کی نشار کو پڑھوں گا پھر ڈول کی بات کہوں گا۔ کتنی پیاری بات جوش ملی آبادی نے جب عظمت سید الشہداء کو بیان کیا، کہا حسین سے قومیں سیکھیں، حسین کے ہاں کیسی ہمدردی پائی جاتی تھی، تلخ کاموں کو پلاتا ہے جو آب شیریں، ہر ایک کے لیے جیو۔ مگر اس سے پہلے جوش کی نشار کو پڑھوں گا۔ قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین۔